نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام حضور سید عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور کروڑوں درود و سلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، اور کروڑوں سلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ پر۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان قیصر عمران، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم۔ آج کا موضوع مقصد حیات ہے یا فلسفہ موت و حیات ہے۔ دونوں میں سے دونوں کی ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ پاک نے کائنات کو خلق کیا کسی مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ایک روایات میں تو یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے کائنات کو خلق کیا، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کہ میرا ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق فرمایا، اور پھر حضور کے صدقے، حضور کے لیے، حضور کے توسل سے اور حضور کے لیے پوری کائنات کو خلق کیا۔ لیکن جو ہمارا موضوع ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اللہ پاک نے موت و حیات کو کس لیے پیدا کیا اور انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ تو میں نے جو تلاوت آپ کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ سورۃ الملک کی ابتدائی 2 آیات ہیں، جس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی اور بڑی برکت والی وہ ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اس نے موت اور حیات کو خلق کیا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ بہت ہی محبت کرنے والی اور معاف کرنے والی مہربان ذات ہے۔ تو دوستو، اللہ پاک نے فرمایا کہ جس میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی وہ ذات ہے کہ جو سلطنت کی مالک ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے کائنات کو، زمین و آسمان کو خلق کیا۔ آسمان کو روایت میں آتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور پھر اس میں بہت سی اللہ پاک نے ایک حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 18,000 عالمین ہیں، اور اگر سائنس کی توجہ دیں تو ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ سورج اور 9 سیاروں پر مشتمل ہے، اور پھر یہ ستارے، چاند، سورج، زمین، آسمان، کائنات ایک بہت ہی وسیع ہے، جس میں کہ ستارے، سولر سسٹم مل کر اور ستارے مل کر ایک کہکشاں بناتے ہیں، اور کئی گلیکسی مل کر جو ہے وہ ملٹی گلیکسی بناتی ہے، اور کمی ملٹی گلیکسی مل کر سپر گلیکسی بناتی ہیں۔ تو جس طرح کائنات کو وسعت دی جائے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات بہت ہی عظمت اور برکت والے کو اللہ پاک اس پوری کائنات وسیع اور رزق کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور اس سے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ ہمارا موضوع ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو
پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی ریاضت کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے۔ اب آج کا ہمارا موضوع کے دو ابتدائی حصے ہیں، جن میں سے پہلا حصہ جو ہے وہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ جڑ کا حصہ ہے، جس کے بغیر ہماری مقصد عبادت نہیں ہو سکتا اور ہم اسلام کو داخل میں نہیں ہو سکتا، وہ ہے عقائد اسلام۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے عبادات اور ہمارے معمولات زندگی، جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد شامل ہیں۔ پہلے حصے کو یعنی کہ جو عقائد ہیں ہمارے، اس کے بغیر انسان کی مقصدیت اور عبادات کا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ جو انسان ہے وہ اسلام میں اور اللہ کی رضا کے لیے داخل ہو سکتا ہے۔ اور یہ دو راستے ہیں، اور مقصد حیات اللہ کی رضا ہے، رضا الہی مقصد ہے۔ جڑیں آپ سمجھ لیں کہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں جو ہیں وہ ہے عقائد ہے۔ عقیدے ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارا درخت ایمان کا درخت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، اور اگر ہمارے عقائد اللہ نہ کرے خراب ہوگا تو ہمارا جو شجرہ ایمان ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو ہمارے عقائد ٹھیک ہوں گے تو ہمارا درخت مضبوط ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہیں شاخیں، وہ شاخیں ہیں ہمارے اعمال، ارکان اسلام، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس کے آگے پھر جو ہے اس کا جو مقصد حاصل ہوتا ہے، وہ جو پھل ملتا ہے وہ ہے رضا الہی۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی رضا جو ہے وہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اب ارکان اسلام میں جو عقائد جو ہے، وہ عقائد میں جو مین پہلا عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے توحید ہے، یعنی کہ اللہ عز و جل واحد لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد عقائد میں پھر اس کے بعد عقیدہ رسالت اور عقیدہ بعد قیامت، حیات، عقیدہ موت کے بعد اٹھنا، فرشتوں پر ایمان اور انبیاء پر ایمان، اور اس کے بعد باقی جو ہے عبادات میں ارکان اسلام جو ہیں وہ ہے نماز، روزہ، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیریز وائز ایک ایک موضوع پہ ویڈیو بنائیں گے اور اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ آج کے لیے ادھر ہی ختم کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ ہم عقیدہ توحید پر بیان کریں گے۔ اور آخر میں آپ سے عرض ہے کہ آپ میرے چینل کو دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ مجھے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کاروان کربلا اور صدائے انقلاب کو لائک اور فالو کریں، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر